اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ فاطر دی دو آیتاں میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اے میرے حبیب ہم نے جو کتاب میں سے تیرے اوپر وحی نازل کی ہے یہ حق ہے۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے کتاب میں سے وحی آپ کی طرف نازل کی ہے وہ وحی حق ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا مصدق لما بین یدیہ، اور جو پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، یہ وہ وحی ہے جو ان کی تصدیق بھی کرتی، پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور یہ وحی حق ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا حبیب ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے یہ بھیجی ہے نا، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح باخبر ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندے کیا ہیں، ان کے لیے ہم نے وحی بھیجی ہے، یہ بندوں کی ہدایت کے لیے اتری ہے، اور بندوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی اہم گل ہے میرے محترم سامعین، یہ وحی ہے جڑی میرے ہاتھ جس ویلے موجود ہے، ہر گھر موجود ہے، ہر مسجد موجود ہے، یہ وحی ہے، یہ وحی ہے اور حق ہے۔ وقت تھوڑا ہے، گرد و نواح تو بجائے پوری توجہ میں چاہوں، یہ وحی ہے، یہ حق ہے۔ اس حق دے متعلق ایک اور سورہ مبارکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے عصر کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہے، وہ عامل الصالحات، اور جن کے اعمال صالح ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اگر حق پہ رہنا ہے نا تو صبر کا دامن نہ چھوڑ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلے وہ شکریہ، پہلے وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں، پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی جب حق کی بات کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا، جب حق کی بات کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا۔ جب تمہارے پاس حق ہے نا تو صبر کا دامن پہلے تھام کے رکھنا۔ صبر آتا ہے مصیبت پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ حق کی بات کرے اور مصیبت نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ حق کی بات کرے اور اس پر مصیبت نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ نصیحت کرتے ہیں کہ حق کی بات کرنا اور پھر صبر بھی کرنا۔ اے سارے دا سارا حق ہے، یہ سارے دا سارا حق ہے۔ اور جناب علی جدوں تک یہ حق پیغمبر دے منہ چوں نہیں نکلیا، پیغمبر دی دشمنی کوئی نہیں سی۔ جدوں تک یہ حق پیغمبر دی زبان مقدس چوں نہیں نکلیا، پیغمبر اعظم دی کسے بندے نال کوئی دشمنی نہیں سی۔ حق دی گل جدوں کرو گے، جتھے کرو گے، مصیبت آئے گی۔ میں مثال دے دینا، اپنے گھر کر لو، اپنے گھر سویرے اعلان کر دو شام کو کہ سویرے سرگی والے ہر بچہ اٹھے تے نماز پڑھے، کیا حق دی گل نہیں؟ نہ کریا جے، میں مثال پہ دینا، شام نو کھڑیا ہو کے آکھو بھی صبح فجر ویلے سب لوگ اٹھن، بچے بچیاں میری بیوی باقی مہمان سب اٹھ کے صبح دی نماز پڑھن، کیا ہے حق دی گل نہیں؟ کر کے ویکھ لو۔ شادی آوے تے اعلان کرو کہ ایک دن ساڈے گھر مہندی ہے، اگلے دن شادی ہے، اگلے دن ولیمہ ہے، میں کسے بچی دے سر تو دوپٹہ اتریا نہ ویکھاں، یہ حق دی گل ہے؟ تساں صرف مثال نال ہاں کرنی ہے، میں مشورہ نہیں دے رہا کہ تساں اس طرح کرنا ہے، میں صرف مثال دیتی ہے۔ گھر کھلو کے اعلان کرو صبح فجر دے ویلے ہر کوئی اٹھے، کیا یہ حق نہیں؟ یہ مسلمان نہیں اٹھنا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے۔ کیا بچیاں نو پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ تسی شام نو کسی دن اعلان کرو، شادی تو پہلے کہو
کہ بچی دے سر تو کپڑا نہ اترے، یہ بھی حق ہے۔ صبح اٹھ کے نماز پڑھو، یہ بھی حق ہے۔ سارے بچے اپنی ماں کو آ کر کہیں گے ابو نو کی ہو گیا؟ ابو نو کچھ بھی نہیں ہو گیا، ابو حق دی گل پہ کردا ہے۔ ابو حق دی گل پہ کردا، کی ہو گیا؟ یہ مطلب ہے جدوں کسی حق دی گل کیتی ہے نا، لوکاں یہی آکھیا ہے اینو کھورے کی ہو گیا۔ مولا تانوں جزا دے۔ جدوں ہی کسی حق دی گل کیتی ہے لوگاں یہی آکھیا بھی اینو کھورے کی ہو گیا ہے۔ تساں گھر حق دی گل کیتی ہے تے تواڈے اپنے بچے تے تواڈیاں اپنیاں بچیاں اپنی والدہ دی بارگاہ جا کے انہاں آکھیا شکایت کیتی نے، جے تے او کرما والی بھی چنگے گھر دی جمی ہوے تے چنگی تربیت باپ نے کیتی ہوے، وہ بھی آکھے گی بیٹا نماز تساں مرضی نال پڑھنی ہے تے بچیاں نے پردہ مرضی نال کرنا ہے، آندا تے حق ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آکھے گی دیکھو بیٹا تساں نماز پڑھنی ہے مرضی نال۔ بہت شکریہ نوجوانوں، تساں تائید کر دیتی، میں راضی ہو گیا۔ بچیاں تائید کر دیتی، تساں نماز پڑھنی ہے مرضی نال تے پردہ کرنا ہے مرضی نال۔ ویسے بیٹا آندا تے وہ حق ہے نا، تے جڑا اس ویلے ماحول بنے ہیں وہ ذرا الٹا ہے۔ دل کرے وہ جڑی بی بی ہے مہربان ماں ٹھنڈی چھاں، آؤ ٹھنڈی چھاں، دل کرے سارے بچیاں نو آکے کی آندا جی؟ یہ آندا سویرے اٹھ کے نماز پڑھ، ابو کی آندا جی نماز؟ تے اگوں امی اتنے اتنے پرونے آئے ہونے تے اسی ساریاں دوپٹے لے کے لگیاں پھریے، کوئی گل کرنے والی، وہ پھر اللہ معافی دے۔ اس ویلے ماحول یہی بنیا کہ اس محترمہ نے یہی آکھنا ہے تسی چپ کر رہو، شام نو آؤندا تو میں پوچھنی ہاں ایڈا صوفی میں جاندی نہیں؟ بہن میری یہ انج دی گل نہ کریں، اس طرح تیری اولاد تیرے ولی دے خلاف ہو جائے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ اس طرح تیری اولاد تیرے ولی دے خلاف ہو جانی ہے، تے جڑی ولی دے خلاف ہوئے نہ اولاد ٹھیک ہوندی ہے نہ او زوجہ ٹھیک ہوندی نہ۔ اس طرح دی گل نہ کر۔ یہ گل دسو بھی آکھیا کی ہے؟ پردہ کرن بچیاں تے بچے پڑھن نماز، تے گھر وچ ہی مصیبت کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بس اینی مثال ہی کافی ہے، ہوئی ہے نا مصیبت کھڑی۔ وہ حق دی گل تے اپنے گھر کریے جنہ تے بل بھی اسی دینے ہاں، دودھ دے پیسے اسی دینے ہاں، موبائل پیسے اسی پوا کے دینے ہاں، گڈی اساں لے کے دیتی ہے، فیساں اسی دینے ہاں، گوشت اسی لے آنے ہاں، سبزی اسی لے آنے ہاں۔ وہ جتھے سارا خرچ آپ دیتا ہوئے اوتھے حق دی گل کریے تے مصیبت آ جاندی ہے، تے جڑا حق دی گل ہی ابو جہلاں چ کرے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ پیغمبر اسلام نے تے حق دی گل ہی ساری ابو جہلاں چ کیتی۔ میرا دعویٰ قبلہ جنی، بہت شکریہ، آباد رہو جی۔ سادات عظام دی تائید آ گئی، مولا تانوں جزا دے۔ پیغمبر اعظم جنی دیر تک خاموش رہنے صدقے قبلہ کوئی بندہ 40 سال تک حضور دی دشمنی ثابت کرے کسے نال نہیں، صادق بھی مندے سن، بھائی امین بھی مندے سن، فیصلے بھی کراندے سن۔ اے جدے گھر بندہ جدے گھر تیاں حفاظت واسطے چھٹ جائے ادو شریف کیڑا ہو سکتا؟ پیغمبر تو بڑا شریف کوئی نہیں، پیغمبر تو بڑا صادق و صدیق کوئی نہیں، پیغمبر تو بڑا امین کوئی نہیں۔ 40 سال تک اعتبار کرنے والے، امانتہ رکھن والے، ایک دم جان دے دشمن ہو گئے نے۔ پوری رات 12 بندے حضور دی چار پائی دوالے کھلوتے رہنے۔ مصطفیٰ کسے نو کی آکھیا سی؟ کسے بچے نے بچے نو تنگ کیتا ہوئے، لڑائیاں ہوندیاں نے بچیاں تو، لڑائیاں ہوندیاں نے بیویاں تو، لڑائیاں ہوندیاں نے پراواں تو۔ نبی دے گھر تے لڑن والا انج دا ہے ہی کوئی نہیں سی۔ اج دی وجہ تو کوئی لڑے، پیغمبر دا گھر کمال دا گھر سی، لیکن دشمن ہویا زمانہ، ہویا یا نہیں؟ انہاں گھروں پنڈوں کڈن دا پروگرام بنایا کہ نہیں؟ انہاں قتل دی سازش کیتی ہے کہ نہیں؟ قتل دی سازش بندے ادو کرتے ہیں جدو نکو نک آ جان، جدو دشمن پیش نہ جانتے ادو لوگ آدھے مار دیو۔ حضور دے قتل دا انہاں تدبیر کیتی ہے کہ رات نو بستر تے قتل کر دیے۔ کی کسے نو رسول آکھیا؟ کچھ بھی نہیں آکھیا، صرف وہی سنائی نہیں۔ بھائی بہت شکریہ۔ میں پیانا جدوں تک حضور نے اگے کنورٹ نہیں کیتی ہے وہی حضور کو موجود سی۔ میں کیڑی مثال دیاں؟ بندہ سگریٹ آپ نہ پیے، سگریٹ پین والے دے دشمن نہیں ہوندے، آپ نہ پیے پین والے دے دشمن نہیں ہوندے۔ جیڑے ویلے وہ بندہ باہر نکل کے کسے نو آندا نا او بچیا سگریٹ چھڈ دے، اے کی نے؟ وہ آندا تیرے کولوں پینا، دشمنی شروع ہو گئی۔ جدوں اگے کریے نا پیغام حق ادوں دشمنی پیندی ہے۔ نبی پاک نے اے وحی ہے جڑی سنانی شروع کیتی ہے تے نبی دی دشمنی پینی شروع ہوئی ہے۔ اور تسی حیران ہو گے
کہ اے ایک قرآن کی میں آیت پڑھنا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ایمان والو جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی بھی دشمنی ہے نا، اور پئی ہے نا اللہ دی دشمنی، عدوی اللہ فرماتا میرا دشمن۔ اے جڑا دسیا ہی نہیں وہ دی دشمنی کیویں پی گئی؟ جڑا دسیا ہی نہیں دشمنی پیندی ہے، انہیں میرے لو ویکھ کے تھکیا، کوئی آندا انہیں میرے لو پیڑا ویکھیا، کسے آکھیا انہوں مینوں مگروں موٹر سائیکل مار دیتی، اور کوئی تو وجہ دشمنی دی ہوندی ہے۔ اے جڑا دسیا ہی نہیں وہ دی بھی دشمنی پی گئی، جڑا دسیا ہی نہیں ہن پتہ لگ گئی حق غیب وچ بھی ہوے تے دشمنی پی جائے۔ سبحان اللہ، سار اٹھاؤ میں، حق غیب بھی ہوے تو دشمنی پی جاندی۔ اللہ دی دشمنی پئی ہے وہ دی وجہ بھی میں دسنا۔ اے قرآن ہے جی، اے وحی ہے جی، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا کل من کانا، سورہ مبارکہ بقرہ، خالق فرماتا کل من کانا عدوًا للجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہہ دے، جبریل دی بھی دشمنی ہے جے، جبریل کے دشمن سے کہہ دے کہ کیوں تو جبریل سے دشمنی کرتا ہے، اس کو تو ہم نے بھیجا ہے، تیرے دل پر قرآن اس نے اتارا ہے ہماری مرضی سے، تے تسی جبریل دے ویر پہ گئے ہو۔ جڑے بندے نو بل پہنچا ہوئے وہ جڑا بل دین آیا ہوئے انہوں ٹال لینا چاہیے۔ محکمے نال گل کر جنہیں بل پہنچا کر لیا یار، محکمے نال گل کر جنہیں بل پہنچا کر لیا تو دین آیا۔ اللہ فرمایا جبریل نو کی آندے ہو؟ یہ تو وہی لے کے آئے، بھیجی تے میں نا۔ لو جی آؤ وہی جے جدے کلن والے دی دشمنی اوتھے ہی پی گئی ہے، جدے لیاون والے دی دشمنی پی گئی ہے۔ لو جی دشمنی پئی ہے اللہ دی، اس وہی بھیجی کیوں ہے؟ تے جبریل دی دشمنی پئی ہے ہیں انہیں لیاندی کیوں ہے؟ تے نبی دی دشمنی پئی ہے اس سنائی کیوں ہے؟ تے علی دی دشمنی پئی ہے اس بچائی کیوں ہے؟ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ یار، گل وہی دی بھائی، گل بار بار وہی دی، شکریہ یارہ گل ہے اس وحی دی۔ 40 سال تو پہلے حضور دی دشمنی کوئی نہیں، کیونکہ حضور نے وہی سنائی نہیں۔ اللہ دی دشمنی پئی ہے اس وحی نو بھیجن دی وجہ تو، جبریل دی دشمنی پئی ہے لیاون دی وجہ تو، پیغمبر دی دشمنی پئی ہے سنان دی وجہ تو، تے علی دی پئی ہے بچان دی وجہ تو۔ ہن میں سوچنا کہ یہ کتاب ہے، پڑھے لکھے بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے کتاب دی، ان پڑھ نو کسی کتاب دی کی تکلیف؟ بڑے دنا بندے تشریف فراؤ، میں چوک کھلوتا، میں بیٹھ کے اندر نہیں بیٹھا، میں پیانا کتاب دا فائدہ بھی پڑھے لکھے ہوتا ہے تے نقصان بھی پڑھے لکھے ہوتا ہے۔ اپنے بچیاں دیاں کتاباں ویکھیا کرو لائبریری کی کتاباں انہاں رکھی ہیں، کیونکہ کتاباں فائدہ بھی دے سکتی ہیں، کتاباں نقصان بھی دے سکتی ہیں، پھر پیانا لیکن نقصان بھی پڑھے لکھے ہونا ہے تو فائدہ بھی تہاڈی خیر پڑھے لکھے ہونا ہے۔ اے بندے ہی سارے ابو جہل سن، انہوں نے کتاب کی آندی سی بھائی، کیا بات ہے، بہت شکریہ یار، دنا بندے بیٹھے ہو۔ کتاب دا فائدہ کنوں ہونا ہے؟ وہ جنہیں پڑھنی ہے تے نقصان کنوں ہونا؟ جنہیں پڑھنی ہے۔ تسی کسے چھلیاں بیچن والے نو نا کو 5000 دی کتاب لے آ دیا جی، انہوں دے دیا جی نا، تہاڈے سامنے وہ چھلی کٹے گا تے وچوں ورقہ پاڑ کے نا لپیٹ کے تے آکھے گا لو جی چھلی، تے پھر سڑ دے رہا جی۔ تمہیں بندہ آکھے گا ہن سڑدا کیوں ہے؟ یار میں 5000 کی کتاب لیا کے دیتی ہے تو سگوں چھلیاں ردی بنا چھڑی ہے۔ وہ آندا تینوں ہوش ہونی چاہیے سی، دینا کنوں ہے؟ دیندا کنوں ہے پیا؟ کیا بات ہے، دیندا کنوں ہے پیا؟ اوے تو اللہ دے بندیا سادہ بندہ ہو کے ان پڑھ نو کتاب نہیں دیندا، اللہ ساری کتاب ان پڑھ تے نازل کر چھڑ۔ سارے اٹھاؤ میرے نال، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ کیوں لوگاں کتاباں چ لکھیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تے علی کتھوں سکھ گئے نے؟ ہر تحریر پیغمبر دی حضرت علی لکھی، ہر تحریر صلح حدیبیہ حضرت علی لکھی۔ میں کو بندے نو آکھیا حضرت علی پڑھے لکھے سن، تو اس کہا صلح حدیبیہ کنے لکھی سی؟ میں کہا اچھا جی تے نبی پاک؟ اس کہا نہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے۔ تو میں کہا حضرت علی کتوں سکھ گئے سن؟ جگوں کی فرماندے ہیں؟ فرماندے نے حضرت علی نو کتوں سکھن دی لوڑ کیڑی سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی۔ چلو ٹھیک ہو گیا، کیا بات ہے۔ اور جدی زبان چوسن والا ان پڑھ نہیں ہوندا، وہ ذات جن پڑھ کیسے ہو جائے؟ معلم کائنات ہے میرا نبی، شکریہ سبحان اللہ، معلم کائنات ہے میرا نبی۔
اس معلم اعظم دے وچ جدوں تک سینے دے اندر وہی رہی ہے دشمنی نہیں رہی، جویں وہی سامنے آئی ہے دشمنی شروع ہو گئی ہے۔ ان پڑھ بندے تے کتاب آوندی نہیں، انہاں نوں تکلیف کی سی او تانوں میں دسنا، اے آنج میں دسنا کہ میں کوئی دیر کرنی۔ جیڑا بندہ قتل کر کے اندر گیا ہے نا، قتل کر کے وہ ہر تاریخ تے آندا ہے اور زمانت دا کچھ کرو، کی کر دے قتل بھی کیتا روب بھی پن کر دیاں تے زمانت دا کچھ کرو، وہ آندے نے کرنے آ پیسے لاؤ پیسے لاؤ، وہ وکیل نو لے جاندے نے جا کے آندے نے سمجھا پیسے لانے آ کہ نہیں، وہ وکیل جا کے آندا بچیا گل پیسے دی نہیں، پیسے لاندے نے پے میں بڑا مہنگا وکیل ہاں پر فیصلہ تے جج نے کرنا نا، تو اگوں ان پڑھ کی آندا جج کنے پیسے لیندا ان پڑھ نے تے گل ان پڑھ والی کرنی ہے۔ وہ پھر وکیل سمجھاندا بچیا میں ان پڑھ دی گل پہ کرنا، ان پڑھ نو کتاب دی کی تکلیف ہوندی ہے تسی ویکھو میں کیویں عرض کرنا بچیاں تک میں پہنچا دینا۔ ان پڑھ ہے وہ پڑھ نہیں سکدا کتاب لیکن آندا کی اوندا جج کنے پیسے لیندا، او چپ کر ہوئے جج پیسے لیندا کوئی گل عقل دی کر۔ وہ وکیل آندا میری بچہ گل سن تیرے کولوں قتل ہویا آ تو کیتا ہے آ تے پھر میں بھی کوشش پیا کرنا، میں دلائل پیا دینا کڈ کڈ کے وچوں کمزوریاں ایف آئی آر چوں تے میں پورے دلائل جج دے سامنے پہ دینا تے بچیا اتنے بڑے وکیل ہوندے نے تے کئی بندے کٹھے ہوئے ہوندے نے قانون دان بھی اتنے ہوندے نے، آخر کوئی گنجائش کڈ کے میں تیرا ضمانت کرانی ہے نا، انج تے نہیں نا۔ وہ آندا انج کی پیا ہوندا پیسے دیو، وہ آندا میری گل سن لے، وہ پھر غصہ کردا، وہ آندا میں تانوں دساں میں پاویں کڈا بڑا وکیل ہاں تے جج تیری حمایت بھی کرے نا پوری ٹل لا کے بھی، تے جس قانون دی کتاب وچ لکھیا ہے 302 دی سزا موت ہے، وہ قانون دی کتاب چوں نہ میں سزا چٹ جانی ہے تے نہ جج نے ٹا چھڑنی ہے۔ ادوں سن پڑھ نو پتہ لگتا ہے کہ مینوں پھانسی بندے نہیں پہ دواندے قانون دی کتاب پہ دوا۔ تو سا غور ہی نہیں فرمایا، سر اٹھاؤ میرے نام۔ ان پڑھ نو بھی پتہ لگتا ہے کہ مینوں پھائے بندے نہیں پہ لواندے، مینوں بھی پھائے کون لواندی ہے؟ قانون دی کتاب۔ ہن پتہ لگ گئی عرب دے سارے مجرم اے دے دشمن کے اوسان۔ بھائی سب تو بڑی قانون دی کتاب دا نا قرآن ہے، میں پہنا قانون دی سب تو بڑی کتاب دا نا قرآن ہے۔ سگٹاں تے پابندی لگ جائے تکلیف کنوں آنی ہے؟ پینا نسوار تے لگ جائے، کھان والے گڈیاں تے لگ جائے، جڑان والے تماکو والے پان تے لگ جائے، تماکو کھان والے تے جڑے سارے کام میں نہیں کرتے انہاں آنا چنگا ہی ہو گیا۔ انسوار والے بھی تھان تھا تھکتے پھرتے سن، جان چھٹ گئی۔ سگٹ والے جتنے دل کرتا ہے ویگن چ بھی سگڑ لگ وہ بھی جان چھٹ گئی، گڈیاں تو بھی جان چھٹی، وہ تو جان چھٹی ہے تہاڈی تے جڑے سارے ملوث نے وہ کی وہ سارے کٹھے ہو جاندے نے۔ سنیا گڈیاں تے پابندی لگ گئی ہے، وہ آتا تو گڈیاں نوں رونا بس ساڈے سگٹاں تے پابندی لگ گئی، وہ دوویں ایویں سانڈو بن جاندے نے، انہاں دا کوئی رشتہ بھی نہ ہوے تو آندا ایتھے ہی آ جا، تہاڈیاں گڈیاں تے پابندی لگی ہے ساڈیاں سگٹاں تے پابندی لگی، نال ایک ہور آیا وہ آندا ساڈی نسوار تے پابندی لگی، نال ایک ہور آیا وہ آندا یار تسی نسوار نوں گھروندے تماکو والا پان نہیں پہ کھان دیندے، ہوئے جے نہ کٹھے، ہوئے جے نہ کٹھے، انج کٹھے ہوئے ساڈی محمد دے خلاف بند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جویں جویں پابندیاں لگدیاں گئیاں نے بندے حضور دے خلاف کٹھے ہوندے گئے نے۔ میں تانوں 2-4 پابندیاں پڑھ دینا تے انشاءاللہ تواڈے سامنے گل واضح ہو جائے گی۔ پہلیاں 2-4 پابندیاں پڑھنا، ہن تساں اندازہ آپ لانا ہے میں قرآن پڑھن لگا، میں وحی پڑھن لگا، میں حق پڑھن لگا، اور سواد اس گل دا اہل سنت بیٹھے نے، شیعہ بیٹھے نے، اہل حدیث بھی کوئی بندہ ہوئے، دیوبندی میرا دوست بھی ہوئے تے انشاءاللہ سانوں دی تکلیف کوئی نہیں، سانوں تکلیف کوئی نہیں، کیونکہ اسی الحمدللہ اس قرآن نو حق سمجھنے ہاں۔ میں ہنے پڑھن لگا قانون وچوں، قانون ہے ایک قانون دی کتاب ہے جنوں بندے ختمہ تے پڑھ چھڑے، ایک قانون ہے جنوں لوکاں قبراں تے پڑھ چھڑے، ایک قانون ہے جنوں لوکاں کلاں تے پڑھ چھڑے، نہ کلاں واسطے آئی ہے نہ 10ویں بھگتان واسطے آئی ہے نہ جمعے ٹپان واسطے آئی ہے۔ یہ قانون دی کتاب ہے تے مہربانی کرنی ہے اینو آپ پڑھ، یہ قانون دی پڑھ پڑھ کے کتاب مردیاں نوں نہ بخش، جڑا جیوندا ہوئے قانون آپ پڑھنا چاہیے ہوں تے قانون دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ دے قانون دے مطابق زندگی گزار، تیرے ماں باپ آپ ہی بخش کرتا، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، اللہ لحاظ کرے گا کہ اتنی اچھی تربیت کر کے آئے ہو، جا تواڈے میں گناہاں نوں معاف کیتا۔ میرے عزیز دوستو میں سانو تکلیف نہیں، دھیان رکھا جی، میں پڑھن لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا فلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، جن عورتوں سے تمہارے
ہمارے باپ نکاح کر چکے ہیں، وہ سوتیلی بھی ہیں تو مائیں ہیں۔ ایک بی بی نے تانوں پیدا کیتا ہے، دوجی تواڈے پیو نے اور کر لئی ہے، تانوں چنگی لگے نہ لگے تواڈی ماں ہے۔ ایک قانون ہے، اللہ فرماتا ولا تنکحوا، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہارا اس سے نکاح، تواڈی ماں ہے۔ اس زمانے سوتیلیاں ماواں نہ بندے نکاح کردے سن، جڑے میرے لو پہ ویندے ہو میں کرواندا سا۔ اس زمانے چ بندے سوتیلیاں متریاں ماواں نال نکاح سارے بولو کردے سن، بندے میرے منہ والوں پہ ویندے نے انج تے بندے سن، انج تے سن تے محمد آئے نے نا۔ سوتیلی ماں نال بندے نکاح کر لیندے سن کہ ابا جی فوت ہو گیا نے تے تو میرے نال نکاح کر لے۔ اللہ فرماتا ولا تنکحوا، نہیں نہیں نہیں، یہ نکاح اب نہیں ہوگا۔ صاحب لگا جے کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوے گی۔ کیا بات ہے، ایک دو قانون اور پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں ایک بندہ ایک وقت میں اپنے گھر میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک بیوی تھوڑی ہو سکتی ہے، وہ دی ہمشیرہ نہ شادی اس طلاق تو بعد ہو سکتی ہے یا فوت کی تو بعد ہو سکتی ہے۔ وہ دو ایک زمانے چ ایک بندہ دو بہنیں کٹھیاں اپنے گھر رکھدا سی۔ اللہ فرمایا نا یہ بھی کام ہن نہیں جے ہونا۔ ہن سوچو کنوں کنوں تکلیف ہوئی۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، آکڑ کے چلنا حرام ہے، یتیم دا مال کھانا حرام ہے، بغیر جرم تو قتل کرنا حرام ہے۔ حساب پہ لگتا ہے کیڑی کیڑی شے حرام ہوئی۔ طلاق کمیں دیندے سن وہ سن لو، کچہری جان دی لوڑ نہیں سی۔ نہ نہ کھ بھی نہ، بیوی نو آکھنا اماں، اور بیوی نو آکھنا اماں، اس کپڑے بن کے ٹر جانا گور کر لینی، 2 مہینے بعد انہوں آکھنا اماں۔ قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم۔ اللہ فرمائے بھی کام نہیں جی ہونا۔ پتہ لگے کہ میں بندے کٹھے ہونے نبی دکھلا آگئی سمجھ۔ او بھی میں برائیاں نہیں گننیاں، او بھی اس قسم دے سارے کٹھے ہو گئے۔ سنیا متریاں ماواں تے بوندی لگ گئی، آہو جی لگ گئی۔ سنیا ہن سالی نال نکاح نہیں ہوندا، نہیں ہوندا جی آندے نے، قانون آ گیا۔ شراب ات بھی پابندی، سود ات بھی پابندی۔ انہاں کہا تو مر گیا، یہ کی بن لگا؟ انہاں کہا یہ کلیا کنے میں قانون؟ انہاں کہا کو اللہ دس دن ہے صدقے جام، میں قریب آ گیا تھوڑے۔ انہاں کہا کو اللہ دس دن ہے، کون دستا ہے؟ انہاں کہا محمد بن عبداللہ۔ وہ سا کہ اللہ کتے دستا ہے؟ انہاں کہا وہ آندہ کو نہیں دستا۔ بندے آکھا چلو وہ تو نہیں دستا، یہ تو دستا، یہ تو دستا لے آندا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل لے آندا ہے۔ انہاں کہا کوئی جبریل ساڑھے متھے لوا چھڑو کو نہ آوے تو اڈیال۔ نبی فرمایا جڑا قانون کلدا ہے وہ بھی نظر نہیں آندا تے جڑا لے کے آندا ہے میرے لو ویکھیں وہ بھی نظر نہیں آندا۔ انہاں کہا پھر گل لے پہ تہاڈی کی صلاح ہے؟ نبی آکھیا میں آیا ہی قانون سنانا تے آیا ہی قانون دا نفاذ واسطے ہاں۔ انہاں کہا وہ جنہیں بھیجیا وہ دستا نہیں، جنہیں لیاندا وہ نظر نہیں آندا۔ ساڈے سامنے تو تسی ہوئی ہو نا، تے پیغمبر نے کہا تسی کی کرنا چاہتے ہو؟ انہاں کہا دشمنی ہے ساڈی او دے نال جنہیں قانون بھیجے، پھر دشمنی او دے نال جنہیں قانون لیاندا ہے، او دووے ساڈے متھے لوا چھڑو تے تسی وچوں انج ہوو۔ نبی فرمایا نہ اونے متھے لگنا تے نہ اونے، آ جاؤ جنہیں میرے سامنے آن۔ صدقے بھائی صدقے سار اٹھاؤ میرے نال۔ خدا دی قسم اللہ دے دشمن بھی نبی دے دشمن، صدقے جبریل دے دشمن بھی میرے نبی دے دشمن تے وحی دے دشمن، بولو یار میرے نبی دے دشمن۔ اے لگے نے دشمنی کرنا تے لگی یہ پیش نہ جان۔ آخر کار تو انہوں پتا دشمن ایک گلتے آ جاندہ جدو کوئی پیش نہ جائے، نہ میری سرکار دا علم نہ مقابلہ کر سکے، نہ میری سرکار دا روحانیت نہ مقابلہ کر سکے، نہ میری سرکار دا سرمایہ نہ مقابلہ کر سکے، تے نہ ہتھیں پین دا مقابلہ کر سکے۔ دو ہی گلنا سن، پیسے والے آکھا اسی پیسہ لا دیاں گے۔ نبی پاک نے فرمایا پیسے والے سارے عرب دے اکٹھے ہو جاؤ، تواڈے سارے نالوں زیادہ دولت میری بیوی کول ہے۔ صدقہ جاواں۔ انہاں آکھیا چلو سرمایہ دار نہیں تے ساڈے ایڈے ایڈے جوان منڈے نے تے تو
گئی مگروں ابو طالب دی آواز آئی چارے دے دیاں گا چار. سرمایہ دار بھی مقابلہ نہ کر سکے, جسمانی قوت نہ بھی مقابلہ نہ کر سکے, مبالغ روحانیت نہ مقابلہ بھی نہ کر سکے. آخر کار اے نبی دی موت دے متعلق نعوذ باللہ سوچن لگ پے کہ جدوں تے جان گے مگروں اسی قانون دیاں تجیاں اڑا دیاں گے, اے دے حلال نو حرام کر دیاں گے, اے دے حلال نو حرام کر دیاں گے, حرام نو حلال کر دیاں گے. ہے پیغمبر اعظم نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی خالقہ ہن ایتھے کر کے آ گیا نہیں کہ مینوں اڈیک دے نہیں پے اے دنیا تو جائے تے اسی مگروں اس قانون دیاں تجیاں اڑائیے. ہن او آیت دوجی پڑھنا تے مکمل کر دینا. اللہ فرماندا ہے حبیب یہ جو ایسا سوچ رہے ہیں نا اس کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے. کیسے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے نازل کیا ہے نا ہم حفاظت بھی کریں. ہے صدقہ جام, ہم نے نازل کیا ہے نا اس وحی کو ہم حفاظت بھی کریں گے. فرمایا کیسے؟ فرمایا وہ ہمارا کام ہے. سورہ مبارکہ فاتر آیت نمبر 32. آجو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کی تئی میرے تو بعد. فرمایا سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. تو واپس آ جا, ہم نے بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اپنے بندوں میں سے نوجوان ہم نے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا. یہ مطلب ہے کتاب بے وارث نہیں. اور یار یہ کوئی وارث ہے پیغمبر تو بعد یہ وارث ہے. میرے کو بھی قرآن ہوں الحمدللہ میں ان وارثاں دی طرح نال رکھنا سنبھال کے رکھیا. میں کئیاں تے ایسا سانبیا کھول کے بھی نہیں ویکھیا. جدن دا انہاں دے گھر آیا انہاں بلیڈ کے اوتے ہی رکھے. کئیاں ادن ہی ویکھیا جدن دووے جی تھلیوں دی لنگے. شادی تے نا اج قرآن پاک کر کے نا قبلہ تے تھلیوں دی لنگاندے نے. کئیاں ادن دا ہی ویکھیا بہن میری تو بھی پڑھیا کر اینو, بھرا میرا بچیا تو بھی پڑھیا کر. تینوں یہ بھی نہیں پتا تینوں تھلیوں دی کیوں نگایا. لوگ آندے نے برکت واسطے نگایا. نا میں دس وہ تھلیوں تاں نگایا جاندا ہے کہ نویں زندگی دا آغاز پہ کر دیو, آئندہ اس قانون دے ماتحت رہا. صدقے جاواں اس قانون دے ماتحت. صدقے بہت شکریہ کہ بلا اے تیاں بھی سن لین تے بیٹے بھی سن لین. ایک قانون ہے جہڑے بڑے بندے اللہ نے فرمایا نا میں دے وارث بنا دیتے نے پیغمبر موتن ہو گئے. یہ مطلب میرے تو بعد بھی یہ بغیر وارث تو نہیں. وہ وارث تے اسی سارے مسلمان ہی وارث ہیں ساڈے گھراں وچ محفوظ ہیں. لیکن آ جڑی وراثت دی گل ہے وہ میں کرن لگا وہ کی ہے. وہ وراثت ہے اصل میں اس کا وارث وہ ہے جو اس کے حلال کو حرام نہ ہونے دے, حرام کو حلال نہ ہونے دے. صرف دو دلیلاں دینا وارث قرآن دیاں, صرف دو. پہلی گل یہ پاک ہے, پاک ہے. تواڈے کول قرآن پاک ہے نہیں کراں کنے گھنٹے پاک رہندا قرآن؟ 24 گھنٹے. تے 24 گھنٹوں تو بعد چلو 24 گھنٹے ہر ویلے. شکر اے ٹھیک ہر ویلے ہر ویلے. تہاڈا کی خیال 24 گھنٹوں بعد غسل کرن ٹر جاندا نہیں؟ ہر ویلے ہر ویلے. وارث نہیں لبے نہیں لبے لب دینا ایتھے ہی کہ ایتھے ہی. اینو ایتھوں کھولیا تے میں پاک ہے, ایتھوں کھولیا تاں بھی پاک ہے, ایتھوں کھولیا تاں بھی پاک ہے, ایتھوں کھولیا تاں بھی پاک ہے. ہوں دساں یہ وارث کون ہے؟ وہ بندے لب جنہ دی زندگی جتھوں کھولیے پاک ہو. ہائے وہ تینوں لبنے پین گے. جنہ دا بچپن کھولیے تاں بھی پاک ہوئے, جوانی کھولیے تاں بھی پاک ہوئے, بڑھاپا کھولیے تاں بھی پاک ہوئے. جس بندے سگریٹ دی ایک بھی باری لائی ہے, میں کدی کدی باری لانا عید والے دن. کسے ویلے کئی دوست بیٹھے ہوندے نے پنڈاں چ ہوندے سن تو اوتھے حکا بندے پیندے سن 4-5 بہ کے. وہ جڑا پچھوں نہیں سی نہ پیندا وہ واری آؤندی سی نڑی وہ لاؤندی سی وہ آندا سی میں نہیں پیندا. وہ پھر کی آندے سن اوتھے پھر پرا ہو کے بہو اتنے بندے بیٹھے. وہ بندہ سمجھدا سی جے میں بندیاں چوں نکل جانا تو واری لا ہی چھڑنا. کئی باری میں بھی سگریٹ دی واری لا لینا. وہ میں واری لا لینا نا کدی کدی ایویں بندے بیٹھے ہوندے سگریٹ پیو جی 2 واریاں مینوں آتی نہیں پتہ ہی نہیں. لایا 2 سوٹے کٹے باہر سوں کڑ کے سٹ چھڑیا. وہ میں ہن 100 نہیں دے سکدا, 100 نہیں میں دے سکدا کہ میں کدی نہیں پیتے. میں حالاں پیندا نہیں پر 100 نہیں دے سکدا, پیندا نہیں پر 100 نہیں دے سکدا. اس واسطے کدی کدی تو واری لائی ہے نا.
قرآن دی مینوں قسم ہے جڑا کدی کدی بھی گناہ کر گیا نا وارث قرآن نہیں ہو سکتا۔ سر اٹھا میرے نال، قرآن ہر ویلے پا کے بولو بولو او یار ہر ویلے پا کے میں اس چوک وچ کھلو لو جی تائی رانی میں اس چوک وچ کھلو کے وارثاں نے قرآن دسن لگا جڑے ہر ویلے پاک نے، ہر ویلے پاک نے۔ قرآن تے مینوں عظمت دی قسم ہے اگر ساری دنیا ہر ویلے پاک ہوندی تے انہاں دے دروازے مسجد وچ کھل دے بند نہ کروائے جاندے۔ طاہر القادری صاحب تک نے لکھیا الا باب علی ابن ابی طالب، مسجد میں لوگوں کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی کے دروازے کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تہاڈی عظمت نو سلام۔ صحابہ دی واری چوپ ہو گیا کی شیعہ صحابہ کرام دا ذکر بھی انجی ہے جی میں اہل حدیث جی یا علی اک اور پریشان کیوں ہو گیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال نہ کر دے تو گل کھلنی نہیں سی۔ میں تے اسلام آباد واہ صحابہ واہ دے نعرے لوا کے پورے مجمع نو میں کہ لاؤ نعرہ واہ صحابہ واہ، تو نہ لایا نعرہ؟ میں نے ایک بندہ آندا میں داد پہ دینا صحابہ واہ کیا بات ہے مرحبا وہ تھوڑی کیا بات ہے قبلہ صحابہ کرام؟ وہ آندا کیوں؟ میں کہ صحابہ پوچھ دے نہ تے گل کھلنی نہیں سی کی۔ میں صحابہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ ساڈے دروازے بند کنے کرائے نے؟ فرمایا اللہ نے۔ تے علی دا کنے کھلوایا ہے؟ فرمایا جی نے تواڈے بند کرائے نے۔ انہاں کہا وہ کھلا کیوں ہے تے ساڈے بند کیوں نے؟ کھلے قرآن تے میرا ہاتھ چاؤ کہ چلوتا طاہر القادری تک نے انجی لکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم مسجد میں سیدھے آتے ہو نا، کبھی پاک ہوتے ہو کبھی نہیں۔ ہائے ہائے، کبھی پاک ہوتے ہو اور کبھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس گھر سے جتنے نکلتے ہیں یہ ہر وقت پاک۔ اے وارث قرآن نے مولا تانوں جزا دے اے ہر ویلے پاک نے۔ ایک تے اللہ یہ اعلان کر دیتا کہ اساں وارث بنا دیتے ہیں، فکر والی گل کوئی نہیں۔ اگوں لوکی آکھن لگ پے ایک بیٹا حضور دا فوت ہو گیا تے نہ بغلاں بجائیاں ہو ولبتر ہو ولبتر ہو ولبتر، پیڑے بندے سن۔ انہاں کہ بے اولاد ہے، ایدی اگوں اولاد ہی کوئی نہیں، ایدی اگوں اولاد ہی کوئی نہیں، ایدی ایڈی خوشی کادی ہے جدی کسی دی اولاد نہ ہوے؟ میں دسنا کادی خوشی؟ ہائے ہائے، سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن، خیر ہوے تہاڈی پڑھیا لکھیاں دی تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی وہ فرماندے نے ہائے ہائے ایک لفظ ہے آ گیا تے اج دی پوری مجلس ہے۔ وہ فرماندے دراصل عرب کے جاہل بدو خوش ہو رہے تھے کہ اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا تو اس کا قائم مقام کون بنے؟ چلو قائم مقام کنوں آندا ہنے پتہ لگ جاندا تہاڈا ویسے تے چھٹا صاحب دے علاقے چ رہندے ہو تسی، تہاڈے علاقے دا سپیکر بھی رہ چکا ہے جنہیں ہولی گل کیتی نا مینوں غصہ لگنا ہے۔ جس علاقے چ بندہ سپیکر بن جائے کم از کم علاقہ باہوش ہوتا ہے تو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مہربانی فرماؤ میں تھوڑے کو پوچھنے لگا یہ صدر پاکستان کون ہے آج کل؟ عارف علوی صاحب جہے ویلے وہ بیرون ملک دورے تے ٹر جان وہ کوئی قائم مقام بنتا ہے کہ نہیں؟ کون؟ سکول ٹیچر، تھانے دار، کیوں سینٹ دا چیئرمین، بچہ رہ رکھ چھڑیا پوریا چٹیاں دی۔ مہربانی سینٹ دا چیئرمین وہ قائم مقام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جائے تو سپیکر جڑا اسمبلی دا وہ قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ مطلب جڈا جائے نا اوڈا ہی پیچھے ہوتا ہے، اور جڈا بندہ جائے سیٹ تے اوڈا ہی پیچھے ہوتا ہے نا۔ میرے عزیزو انہاں دل چ گل آ گئی کہ یہ بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، یہ قائم مقام ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے عرب کے بدو جاہل تھے مگر جانتے تھے کہ اس کے بعد اس کا قائم مقام کوئی بیٹا ہوگا، مرید نہیں ہوگا۔ صدقہ جامعہ سال اٹھاؤ یار، ماننے والے اور ہیں بیٹے اور ہیں۔ یہ مطلب ہے اگر انہوں نے ابتر کہا ہے، بے اولاد کہا ہے، انہوں نے تسلی ہونی چاہیے سی کہ نبی دی اولاد نہیں بھی تے اینے منن والے نے یہ نظام نو چلا لیں گے، اینے منن والے اس وحی دی حفاظت کر لیں گے۔ یہ مطلب ہے عرب دے جاہل بھی جانتے سن کہ ایک کام منن والے آندا نہیں، ایک کام نبی دی نسل دا ہے، ایک کام نبی دی اولاد دا ہے۔ اللہ اگر چاہتا نا تو کہہ سکتا سی اوے مشرکو اوے کافرو تسی کی سمجھتے ہو نبی ٹر گیا تے منن والے کادے واسطے نے؟ اس وحی دی حفاظت کرن گے؟ اوے منن والے کادے واسطے نے؟ نا، اللہ فرمایا بکواس نہ کرو، انا
نہ کر کوثر ہو گئی ہے مجلس حبیب فکر نہ کر ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تو نہیں ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے کوثر کسی حوض کا نام نہیں کوثر وہ ہے جس کی وجہ سے نبی کی نسل باقی ہے پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے جسٹس کرم علی شاہ وہ ضیاء القرآن سے لکھتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی اور ہمارے نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی پھر بولو کنیاں بیٹیاں چو بیٹیاں جنیاں بھی آنکھو نسل نبی کی ایک سے چلی ایک سے او جڑے بکواس کرتے سننا دا پتر ہی کوئی نہیں اوہی نبی مبالج کھلو کے پیاندہ سی ابنانا و ابناکم اوہ اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آگے یہ دا مطلب ہے کل بھی یہ دے وارث نبی دے بیٹے سان بولو آج بھی یہ دے وارث وہی دے نبی دے بیٹے نے پھر میں قرآن ایتھے سر تے رکھ کے کہہ سکنا یا ایک قانون بچے آئی حسن دی وجہ تو یا بچے آئی حسین دی وجہ آج دی مجلس دی ادھی ازاداری ایک دن آئے ادھی ازاداری تجھے بھی دن آئے اے دوویں نبی دے بیٹے نے حسن بھی نبی دے بیٹے نے قرآن دے مطابق حسین بھی نبی دے بیٹے نے قرآن دے مطابق آؤ تھے گڑیاں 10-20 کھلوتی ہیں بندہ آکھے نا گڈی نو آگے لگ گئی تے ساریاں پجنا ہے بولو ساریاں کنے جی دی گڈی اور 10 بندے تے نسن گے نا تے جے بندہ گڈی دا نمبر دسے تے پھر سارے نہیں پجنے ہے مالک کنے آکھے مالک وارث 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 پجدا ہوئے جڑا وارث ہوئے جدا نقصان ہوتا ہوئے ہن پتہ لگے ہی مدینے بھی بندے بیٹھے رہے تے مکے بھی آرام نال بیٹھے رہے جڑے وارث نہیں سن وہ پتر بھی لے کے گھر بیٹھے رہے جڑا وارث ہی وہ دھیاں لے کے باہر آ گئے ہائے آئی تہاڈی خدا دی قسم ہے وحی دا وارث ہے شام دے بازار وچ محمد باقر بھی قرآن پڑھ سکتے سن حافظ قرآن سن حضرت زین العابدین بھی قرآن پڑھ سکتے سن حافظ قرآن سن یزید نے کربلا شبیر نو قتل کرایا تے شبیر نے او دے شہر جا کے نیزے تے قرآن پڑھیا مطلب کہ پیغمبر دے بیٹے نے کائنات نو دسیا ہم کٹ بھی گئے تو وارث ہم ہیں لوگ کہتے ہیں تلاوت قرآن کیتی نے تلاوت قرآن تے بڑے بڑے کاری کر گئے جڑا میرا لفظ ہے نا قبلہ میں انا نہیں صرف تلاوت قرآن نہیں قانون شکن کے شہر میں شبیر نے قانون پڑھا تو غور نہیں کیتا قانون پڑھیا شبیر نے تے دسیا نے یہ دے وارث موجود نہیں اسی ٹکڑے بھی ہو گئے تے دا قانون قائم رہے گا آؤ وکھریاں بیٹھیاں جے تے آ وکھرے بیٹھے جے اینو آندے جے حسینیت کی گل ہے وکھریاں نہیں بیٹھی تے آ وکھرے نہیں بیٹھے ہاں بھیناں لے کے نہیں تسی آئے تیاں لے کے تسی نہیں آئے ازواج نال تسی نہیں آئے آئے ہو نا رل کے سارے کئی بندے آندے نال ہی بھا چھڑیاں کی گل ہے نال بھائیاں تے پھر کی ہویا اے پھر بھی تو وچکار کو پردہ ہونا چاہیے سی آ تو میں تینوں پوچھنا اللہ نو پوچھ طواف کٹھا ہی کیوں کرانا وچ پردہ رکھ طواف کٹھا ہوندا نا او جتھے حرم ہوے اوتھے کٹھے ہو جاندے نے او جتھے حرم ہوے اوتھے کٹھے ہو جاندے نے میں کعبے طواف کر کے خدا دی قسم میری تھی اگے جا رہی ہے کسے دی میرے نال جا رہی ہے میری بہن پیچھے رہ گئی ہے کسے دی میرے نال پہ جاندی ہے جدوں ذہن وچ حرم ہوے نا بولو ذہن وچ حرم ہوے پتہ ہی نہیں لگدا آ کون ہے تے آ کون ہے یاد رکھی آ جڑے آنج بیٹھے نا انہاں دے ذہن وچ پاسبان حرم ہے حسین اٹھے نے تے بہناں نال نکلیاں کسے آکھیا میرے نانے دا دین ہے ہائے کسے آکھیا میرے ویر دا دین ہے کسے آکھیا میرے بابے دا دین ہے ادھی عزاداری ہو چکی ہے ادھی باقی ہے زہرا دی تھی تینوں کدا کدا پرسا دئیے تیرے ویراں نے دین بچایا ہے تے بچان چ بڑا نقصان ہویا نے تانوں پتہ ہے چلم ایک دا نہیں چلم 40 نو اندے نے مینوں کو بندہ پوچھا جی 40 کدا ہے میں کسے ایک دا میں کہا پورا پنڈ روٹی نہیں پکاندا لوگ آندے نے یار ایک دن پیو دا بھی 40 تے پتر دا بھی 40
میں کہ 20 سفر تے 26 دے درمیان جڑی جنیاں میساں ہوندیاں نے چاچے دا بھی چاڑیا بھتیجے دا بھی چاڑیا ماموں دا بھی چاڑیا پنیویں دا بھی چاڑیا حسنین نونو محمد جیسے پنیویں ہون تے شبیر جیسا ماموں عباس جیسا چاچا ہوئے تے قاسم جیسا بھتیجا انہاں جیاں دا کٹھا چیلم ہے مگر واہ زہرا دی تھی تو اسے چیلم نو اپنے پتراں دا چیلم بھی مشہور نہیں ہون دیتا اپنے بھتیجے دا چیلم بھی مشہور نہیں ہون دیتا زہرا دی تھی آکھیا میرے ویر دا چیلم کرو سارے وچ ہی آ جا ہن اس بی بی نو میں کیڑا پرسا دیاں ایک جملہ میرے آنسو آ گیا تہاڈا بھی یاد آ جائے گا پیچھے ذوالجناح سی تے ہن جنازہ ذوالجناح تساں ویکھ لے وہ امام حسین علیہ السلام نال منسوب ہے تے جڑا جنازہ آ رہا وہ شاہ جی بنو دسیا وہ امام حسن علیہ السلام نال منسوب ہے ادھی عزاداری چھوٹے ویر دی کیتی جے ادوں اگے ہن وڈے ویر دی عزاداری شاہ جی جنازہ تیار ہے تیار پراؤنیوں جنازہ تیار ہے اے مہمان نہیں آئے دوروں دوروں اے بار بار پراؤنے پوچھتے ہیں جنازہ کنے بجے ہوئے جنازہ کنے بجے چند منٹا بعد آباد رو جی سجدہ دے دل نو ہتھ پہ میں بیانا جنازہ تیار ہے میرے عزیزوں کسے اہل سنت نو نہ کہنا تو سر تے پگ کیوں رکھی کسے نے چٹے کپڑے کیوں پائے نا جنازے نال جیڑا آ جائے پہنا راضی ہو جاندی جنازے تے جیڑا پامے ویسکوٹ پا کے آوے کوٹ پا کے آوے کاٹن پا کے آوے پہن اتنا پوچھ دیئے آیا سی وہ بھی آیا سی میرے عزیزوں جیڑا نرا کھلوتا ہے نا ماتمیاں نو پانی پہ اپنا نرا کھلوتا ہے چوپ کر کے کھلوتا ہے وہ بھی جنازے وچ شامل ہے جنازہ جڑا آن لگ گیا نا جدی شبیہ دنیا تے جدا جنازہ نہ کوئی اٹھے نہ کسے جنازے ناڑے انجوئی ہے زہرہ دیتی تینو کیڑے کیڑے ویر دا پرسا دیئے 20 سفر گزری ہے چیلم امام حسین دا آج 26 سفر ہے آج جنازہ حضرت حسن دا کل بھی جنازہ 28 پرسوں جنازہ نکلنا واہ زہرہ دیتی تینو کیڑے کیڑے ویر دا پرسا دیا اجے تو فارغ نہیں سا ہوئی نکے ویر دے چیلم تو وڈے ویر دے جنازے دا پرسا دین والے آگئے نہیں جنازے تے بندے کلے جاندے نے رشتہ داراں تے لوگ تیاں کھڑ دے نے لگ دیاں تے لوگ تیاں کھڑ دے نے اسی رشتہ دار نہیں اسی بہت چھوٹے لوگ ہاں مجھ بی بی پاک گواہ رہنا تیرے ویر دے جنازے تے تیاں بھی لے کے آئے ہیں پہنا بھی لے کے آئے ہیں اسی رہ نہیں نہ سکے تو سا جنازہ سن لیا نا عجیب گل میں کرن لگا جنازہ میرے پیر حسن مجتبی دا اتنے نفیس امام نو زہر دیتا نے زہر اتنا سخت سی جڑی خون دی الٹی آئی ہے نا جس زمین تے قطرہ خون دا ڈگیا زمین سڑ گئی اتنا سخت زہر دیتا نے پتر چھوٹے ہون تے آخری وقت آ جائے تے ذرا تھوڑی جی کیفیت اور ہوندی ہے حضرت قاسم چھوٹے جیسا جدو امام میرے نو زہر ملے میں صرف جنازے واسطے 2 جملے پڑھ لگا میرے مولا فرماندے نے قاسم نو بلا ماں قاسم دی جب حضرت قاسم آئے نے فرماندے نے کیا کرنا جے فرمایا انہوں کال میریاں پہنا نو دسا ایک دعا کرو دعا اوکھا ویڑا ویر تے ہوئے تے دعا کرو پہن آ جائے میں نو شاہ جی کراچی تو میں ایک دفعہ آیا تھا ایک دم میں نو تکلیف ہو گئی ایک دم میں بیمار ہو گیا 17 بوتلہ میں نو لگیاں 17ویں بوتل تے پھر میں دسیا کسے نو نا تے پورے رشتہ داراں چو میں کیا میری پہن نو پڑا میری پہن میری دی میری بڑی پہن ہے ہوتی نظر کوئی میرے تو بڑی ہے میں نو اسے کھڑائے ہے وہ دی نظر کوئی نہیں تے انہوں میں کیا نال یہ 6-7 میل تے سی میں کیا انہوں دسو پہن میری نو پی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں تو انہوں کی دسا نظر ہو دی کوئی نہیں سی پتہ نہیں کہ میں اپنی باہر لے بوئے نال ٹکرائی تے ڈگی اگلے بوئے نال ٹکرائی تے ڈگی میں کیا آرام نالا ہو سکے ہے کتے جے جدو کمرے چ داخل ہوئی ہے نا آنج انہیں میں نو ہاتھ لایا میں ہاتھ لایا نال لگ گئی کہنے لگی ہویا تینو کی میں تسلی رکھ میں صرف تسلی واسطے تینو سدیا انہیں میرے نے ایک گل کی تھی ہو سکیا ویر تو میرا تے میں تینو چک کے کھڑائے میں بڑی اوکھی آئی ہوں میں کیا گلا یاد نہیں میریاں کہنے لگے تینو بھی یاد نہ تے مینوں بھی یاد نہیں میں کیا یاد نہیں ایک باری مینوں کنڈا چوبیا سی کہنے لگی چوبیا سی
میں انہوں ہارے لان لگا پھر روے نا. میں کہا میں ٹھیک ہاں صرف تینوں اس واسطے بلایا تو کنڈا برداشت نہیں سے کر دی ہے نا. پھر میں کہا تو مینوں دکھ اس گل دا ہے. میں رون چپ کران واسطے میں تو کسی کے گھر مینوں چھڈ گئی سے تے آپ باہر ٹر گئی سے پہ کنڈا کٹ چھڑو تو میں آؤں نہیں. ہو سکا میری گل پوری سن لا. میں دس ہو سکیا ویر میری نظر کوئی نہیں نا تینوں چپ گیا کنڈا کسے کولے میں کڈانا سی تے میں نا تیرا کنڈا نکلنا سوئی نال سی. جدوں نہ کڈنا سی نا ادو میں برداشت نہیں سی کرنا. میں تینوں چھڈ گئی کہ جدوں کڈ لو گے تو ادو میں لے جاں گی. پھر میں تینوں جا کے چک کے لے آندا. میں تواڈے کولوں قرآن کھول کے ایک گل پوچھنا شیعہ سنیاں کولوں سکیاں بھیناں ویر دے جسم وچ کنڈا چبھیا ہوئے تے کوئی کڈے سوئی دی نوک نال تے او برداشت نہیں کردیاں. 3 بھیناں 70 تیر کڈے. ہاں سر اٹھاؤ میرے نال پتہ نہیں کیویں تیر کٹ دی یار صدقے جاواں. حسن مجتبی دے جنازے جو تیر کٹے نے حضرت قاسم نو فرمایا امام حسن نے میریاں بھیناں نو سد لیا. تساں ویکھیا میرے لو بھیناں نو سد لیا. ماں قاسم دی کہن لگی ایڈے ایڈے بچے کوئی سنا دے سکتے نے دے سکتے نے. فرمایا میں شکل ہی ایسی بنانا. گریبان چا کیتا مٹی سر چ پائی. بی بی زینب تے بوے تے جا کے قاسم فرماندے نے انما یرید اللہ. اندروں بی بی فضہ فرمایا قاسم دروازے تے آیا ہی. آج بی بی نے دروازہ کھولیا بغلا چو ہاتھ پا کے چوک کے سینے نہ لایا سجے کبے منہ چم کے فرماندن تیری یتیمانی شکل کنے بنائی. فرمایا آج وہ پیچھے دیا میرے بابے نزیر میرے. بی بی زینب تو پہلا حضرت امام حسین پہنچ گئے سن. میرے لو ویکھنا پہنچ گئے سن. امام دے سینے تے ایتھے امام حسن نو رکھیا سی تے اپنی آباد دامن نال منہ پہ صاف کرتے سن. تیسری الٹی جڑے بڑے میرے مولا حسن نو آئی ہے نا تشت اگے کیتا نے اوتھوں بی بی زینب تے نظر پئی. امام حسین فرماندن ماں قاسم دی تشت لکا لکا ماں قاسم دی تشت لکا. بہن آئی تے ویر سکے دا جگر باہر آ گئی. دروازے دی سردل نو ہاتھ پا کے بی بی آندی ہے گھبراؤ نہ میں علی دی بیٹی میں دا جگر بھی ویکھ سکنی ہاں تیرا قتل بھی ویکھ سکنی ہاں. صدقے تہاڈا آنسو آ گیا. حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نو فرمایا انج ویکھیا. فرمایا ویر کوئی گل کر. فرمایا تیرے تے اوکھا ویلا آوے تے میرے پتر نو حسن سمجھ کے اجازت صدقے جاواں حسن سمجھ کے اجازت دے دیں. میرا آخری سلام ہوگی میں دنیا پہ چھڑنا. حضرت امام حسن نو سینے نال لایا نے نال لا کے فرماتے نے حسن ویر امتحان تیرا بھی اللہ لے ہے. نانے دی جگہ تے شہادتاں ایک میں دینی ایک تو دینی ایک سری ایک جہری. سری تو دیتی ہے جہری میں دینی ہے. انج میرے واسطے دعا کری تو وڈا ویر بھی ہے تے امام بھی. میرے لو ویکھنا آواز ہوندی ہے تیری میری شہادت چ کوئی فرق ہے. فرمایا اماں دا جایا نانے نے ساری گل دسی. تو جڈا بھی اوکھا ہویا ہے بہن آئی ہے نا اے صدقے جاواں اے جڈا صدقے جاواں جڈا بھی اوکھا ہویا ہے بہن آئی ہے نا آئی ہے. جیوندے نال گلاں کیتیاں سو نہ کیتیاں سو فرماندے نے میں او مظلوم ہاں جدی لاش چھڈ کے بہن ٹر گئی. صدقہ جاواں تہاڈا جنازے واسطے ویکھنا جنازہ. ہن میرے کول 2-3 تساں جملے صرف سننے نے. جنازہ حضرت امام حسن دا چکی ہے جوش چاہ کے شاہ جی ماتمی آندے نے شاہ حسین. 21 رمضان نو جنازہ مولا علی دا چکنے تے کیا نے یا حسین. موسیٰ کاظم دا جنازہ 5 رجب نو کیا نے. میں کویت جنازہ برآمد کایا نبی پاک دا تے حضرت امام حسن دا کٹھا. ایک عربی آیا سی جدوں بندے آکھیا نا یا حسین یا حسین. موسیٰ کیا جنازہ نبی دا چک دیو آندے یا حسین. جنازہ حسن دا چک دیو تے آندے یا حسین. جڑا میں جواب دیتا سی سن لو تو میں اجازت لواں. میں کہا دراصل انہوں شیخ نو دسو جنازہ پاویں کسے دا پتراں چکیا پاویں کسے دا مزدوراں چکیا ہائے پاویں کسے دا پردیسیاں چکیا کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے. حسین و مظلوم ہے. ہاں واہ واہ. جدا نہ کدی کسے بنایا ہے نہ ہے صدق جدا نہ بنایا گیا ہے نہ اٹھایا گیا ہے. انہیں جنازہ حسن دا ہونا تے اساں آکھنا نا یا حسین. ہن تسی میرے لو ویکھو 70 تیر بہناں نے کڈے نے. جنازہ جدوں نکلدا ہے تسی میرے نال ویکھو لوگ کی آندے نے گلی چ کھلو کے کوئی
کوئی بی بی باہر نہ آوے، ٹھیک بیبیاں اندر رک جاندیاں، پھر جنازہ لے کے لوگ نکل جاندے، باہر دے دروازے تک بہن آوندی ہے، بولو بولو آوندی ہے، پھر کوئی بزرگ آندا نہیں بیٹی اگے نہیں آنا، آندی اچھا چاچا نہیں جانتا، جنوں نہ جان دیتا جائے وہ بہن دروازے تے کھلوندی ہے، کدوں تک؟ جدوں تک بندے واپس نہیں آندے، جدوں خالی چار پائی لے کے واپس آندے نے نا، ادوں بہن پوچھدی ہے میرے ویر دا گھر سونا بنایا جی، واہ واہ آباد رہو بھائی، میرے ویر دا گھر سونا بنانا سی۔ اے چک ڈنگا ایک پنڈ ہے، اتنے میں ایک مقتول دی لاش تے گیا جنازے تے، اندر ایک بی بی ڈکی سی، دروازہ بند سی، 3-4 منٹ چ مکان، ایک منٹ بی بی اندر ڈکی سی، بچی سی نوجوان ڈکی سی اندر، اندروں بوہا پاندی تے روندی سی، میں کی ہے انہاں کہا بہن ہے کدی اے قتل ہوئے دی، میں کیوں انج کر دے؟ مولوی صاحب کھلوتے سن بڑے گرم، انہاں کہا پاگل ہو گئی چھڈو چکو جنازہ، میں کہا ٹھہر، میں کہا بہنا انج ہو جاندیاں نے، تسی انج نہ بھائی بابا جی میرا واقعہ ہویا باقاعدہ، ساڈے پنڈ رشتہ داری سی، میں انہاں نے کہا سا غیر میری برادری نہیں کسی اور برادری نہ پنڈوں گیا سا، میں ٹھہر جو کھولو دروازہ کھولیا، اوتھے ڈگی سی، سر تے چادر نہیں سی، وہ پرا نوں میں بلایا، میں کہ بچی دے سر تے چادر، انہیں چادر رکھی، میں کہا بیٹا میری گل سن، انہیں ویکھیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میں کہا بیٹا انج نہیں کریدا، اس نے کہا جی میں کی کیتا، میں تینوں اندر کیوں ڈکیا؟ آندی ہے ٹھہر، وہ اندروں ایک صندوق لے کے آئی، یہ واقعہ ہے، صندوق لے کے صندوق کھول کے کہنے لگی انہاں لوگاں نوں پوچھو میرے بھرا دی شادی سی، گولی مار دیتی ہے کسے، اے شیرا پہ ہے، اے دولن دے کپڑے پہ ہے، اے سارا سامان پہ ہے، میں پاگل کوئی نہیں، میں صرف اینی گل کیتی ہے، ایک او گدا پہ ہے گدا، میں آکھیا میرے ویر جتھے لیٹ دا نا وہ دے تھلے گدا پا دیا، ایک اس واسطے کہ میں ویر دا بستر بناندی سا، وانڈا جاندا سی تے آ کے آندا سی راتی مینوں نیندر نہیں آئی، میرا ویر بڑا نفیس سی، کنک دے 2 دانے ڈگ پیندے سن، آندا سی راتی مینوں نیند نہیں آئی، میں نہیں تھلے گدا پا دیو، تھلے گدا پا دیو، میرے ویر نو روڑ نہ چوبے، میں کو پاگل تو نہیں نا؟ وہ مولوی صاحب کہنے لگے پاگل نہیں ہے تو، ایک گدا کسے غریب نو دیو، کوئی استعمال چاہے، وہ تے کیڑیاں گدا کھا جانا، وہ رو کے کہنے لگی میں 10ویں والے دن 10 گدے بنا کے ویر دے نام تے ونڈاں گی، تسی ایک گدا تھلے پا دیو، میرے ویر نو روڑ نہ چبن، اوے بہنا روڑ برداشت نہیں کر دیا، تیر کٹ دیا رہی جے، ہوں سمجھ آئی جے، دوجا وہ کہنے لگی مینوں پاگل آندے نے، او شیرا پہ ہے، میرا صرف ایک مقصد ہے، مینوں منہ تے رکھ کے ویکھ لین دیو، تے میرے ویر نو سیرا سونا کڈا لگدا ہے، بہناں دیاں حسرتاں ہوندیاں نے، میں سدن لگا پردہ داراں نوں، سدن لگا وارثاں نوں، تساں ایک جملہ سننے حسرتاں تے ہے نا، تیاں بہناں باہر کھلو جاندیاں نے، جدوں 4 پائی آوندی ہے نا، ادو آدیاں نے سونا گھر بنایا جے، تھلے گدا پایا جے، وچ پھل پائے جے، زہرا دیاں تیاں بوہے وچ کھلوتیاں سن، جنازہ لے کے ویر ٹر گیا صدقہ جاواں، گلی وچ کھلوتی سی فضا، جدوں آوندے سن پہ واپس، فضا منہ تے پٹن لگ پئی، آواز آوندی اماں 4 پائی آ گئی ہے، اس کہ نری 4 پائی نہیں آئی، سارے جان دیا خالی 4 پائیاں ہو دیا نے، تو اٹھا ویر گیا اور طرح سی، آؤندہ صدقے آؤندہ پہ اور طرح، ہو سکے اممہ گلتے سنا، فرمایا جدو گیا سی محمد دا پتر، او دو کفن سفید سی صدقے، ہون آ رہے تھے ہون کفن رنگین ہے، تیرا نال استقبال کیتا جے، امت محمد نے، آئے میرا مظلوم حسن، بی بی پاک دا بہن پڑھو تیار ہو، بی بی پاک نے حسن دے جنازے نو آن جاؤں دے وے کے کی اکھے کمنٹ، بی بی فرمان دی ہے نانا تو ساری زندگی حسن نو آندے سا میرا امیر پتر ہے، حسین نو آندے سا میرا غریب پتر ہے، تیرے امیر دی حالت ہوئی ہے، اللہ جانے تیرے غریب دی کی حالت ہوئے، 5 منٹ جنازہ چکن تے لگ جان، 5 منٹ باہروں بزرگ آندے نے، اوے آ بھی جاؤ، اوے اندر گئے وہ چک کے لے بھی آؤ، ایک بچہ باہر آ کے اندر چکنے آؤ، بولو بولو بولو، چکنے آؤ پہن، آخری جملہ پہن، اور
شکر صدقے کی آندیاں نے کتے لے چلے ہو میں میرے بابل دا ویڑا اجڑ گیا جے میں میرا عیداں دین والا ٹر چلا جے لو جناب شاہ جی پہنا ٹک دیا نے تے جنازے چکے نہیں جاندے کسے نہیں جے رکھنا آ جاؤ کسے نہیں جے ٹکنا آ جاؤ